من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واستعینوا اور مدد حاصل کرو واستعینوا اور مدد حاصل کرو بالصبر صبر کے ذریعے والصلاۃ اور نماز کے ذریعے واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو وَإِنَّهَا اور ان بے شک ہا یہ نماز وَإِنَّهَا اور بے شک یہ نماز لَكَبِيرَةٌ لام تاکید کے معنی میں ہے تاکید کے معنی میں یقیناً کبیرہ بھاری مشکل وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور بے شک یہ نماز بہت مشکل ہے اور بے شک یہ نماز بہت بھاری ہے الا مگر علی پر الخاشعین اللہ سے ڈرنے والے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یہ نماز بڑی بھاری ہے الا مگر علی الخاشعین اللہ سے ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے ویسے یہ نماز بڑی مشکل ہے اس نماز کا پڑھنا اس کا قائم کرنا اس کا برقرار رکھنا لکبیرۃ بہت مشکل ہے بہت بھاری ہے الا علی الخاشعین ہاں البتہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی کی مدد ان دو چیزوں کے ساتھ آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد ان دو چیزوں کے ساتھ آئے گی ان دو چیزوں کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پر اور بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن چیزوں کے ساتھ ہے کن چیزوں کے ساتھ مشروط ہے وہ بھی بتا دیا ہمیں ہم میں سے ہر کوئی دعا کرتا ہے یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری مدد فرما مدد کیسے آئے گی مدد کے آنے کی شرائط کیا ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا وہ بڑا مکمل اور بڑا مربوط نظام ہے اللہ تعالیٰ کی مدد محض دعاؤں کے ساتھ نہیں آتی وگرنہ اگر محض دعاؤں کے ساتھ اللہ کی مدد آنی ہوتی اس وقت دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوتا کفر کا کہیں نام و نشان بھی نہ ہوتا لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ کفر غالب ہے اور مسلمان جو ہیں وہ ہر جگہ پسے ہوئے اور مغلوب ہیں اور کفر کی باتیں ماننے پر مجبور ہیں کیوں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی کچھ شرائط ہیں وہ ہم پوری نہیں کر رہے جب وہ شرائط پوری نہیں ہوگی تو مدد نہیں آئے گی اب ان شرائط میں سے دو شرائط یہاں بیان کی گئی
اللہ کی مدد حاصل کرو. کیسے؟ نمبر 1 صبر کے ذریعے اور نمبر 2 نماز کے ذریعے. صبر کیا ہے کہ جو بھی حالات مسلمان پر آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور ان حالات میں بھی وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے دین کے اوپر پورے طور پر قائم رہے. اللہ کے حکم اور اللہ کے دین پر پورے طور پر قائم رہے، یہ صبر ہے. بیماری آئی ہے تو بیماری کے اندر بھی اللہ کے حکم پر قائم رہے. یہ نہ ہو کہ اپنی شفا حاصل کرنے کے لیے وہ حرام چیزوں کی طرف چل پڑے. غربت آئی ہے تو غربت میں بھی اللہ کے حکم پر قائم رہے. یہ نہ ہو کہ اپنی غربت کے ختم کرنے کے لیے وہ حرام اور ناجائز اور غلط ذریعوں کی طرف چل پڑے. پرانی بات ہے ویسے، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، بہت سے ساتھی، یہ لیاقت چوک میں نا تھوڑا سا آگے جا کر امجد سبزی والا ہے ایک، امجد سبزی والا، شاید آپ جانتے ہوں، تھوڑا سا پرانا ہے سبزی والا. وہ میں سبزی لے رہا تھا، 2 آدمی بات کر رہے تھے. ان میں سے ایک کا تعلق فلم انڈسٹری کے ساتھ تھا. اب وہ جس کا تعلق فلم انڈسٹری کے ساتھ تھا نا، وہ کیا کہہ رہا ہے، بس کیا کریں، میرا اللہ نے رزق رکھا ہی ادھر ہے، میرا اللہ نے رزق رکھا ہی ادھر ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ پر الزام. نہیں، اللہ نے حرام جگہ پر تو تیرا رزق نہیں رکھا. نہیں، وہ جو ذرائع ہیں، وہ جو کام ہوتے ہیں، وہاں پر جو آمدنی ہے وہ تو حرام ہے تقریباً. تو یہ اللہ پر الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مجبور کر دیا ہے کہ تو حرام ذریعے سے روزی کما. اب صبر کیا تھا؟ اگر مالی مشکل بھی آئے تو حرام کی طرف نہیں جانا، حلال پہ قائم رہنا ہے. اگر دنیا میں یہ مشکل بہت بڑی بڑی آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، نظام ہے، مشکل آئے گی، ضرور آئے گی. اس مشکل میں جو صبر کرے گا، مکی دور آسان نہیں تھا، مکی دور آسان نہیں تھا. آپ شیب ابی طالب پڑھیں نا، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا. کھانا پینا ختم ہو چکا تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہاں کچھ درخت تھے تو ہم ان درختوں کے پتے توڑ کے چباتے تھے، حتیٰ کہ درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے. کہتے ہیں پھر ہم زمین کھودتے تھے تھوڑی سی، اور جو نیچے گیلی تھوڑی سی گیلی جڑ ہوتی تھی نا، تو کسی نہ کسی طرح اس کو اکھیڑ کے منہ میں لیتے تھے کہ اتنا ایک تھوڑا سا، صرف تھوڑی سی ذہنی تسلی کہ کوئی گیلی چیز منہ میں ہے. ایک صحابی کہتے ہیں، غالباً یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ تھے، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ یوں بیٹھا ہوا، تو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا تو یوں زمین کے ساتھ تھوڑا سا لگا ہوتا ہے، کھرچ رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں مجھے نا کوئی چیز محسوس ہوئی، کوئی تھوڑی سی ہلکی سی سخت سی چیز. کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا شاید روٹی کا ٹکڑا ہو، کہیں زمین کے اندر دبا رہ گیا. کہتے ہیں میں نے اکھیڑا، رات کا وقت تھا، اندھیرا سا تھا. کہتے ہیں میں اس کو اکھیڑا، اچھی طرح صاف کیا، چلو منہ میں چبا کے دیکھتا ہوں شاید روٹی کا ٹکڑا مل گیا ہے. روٹی کا ٹکڑا مل گیا ہے. کہتے ہیں جب میں نے منہ میں رکھا تو مجھے محسوس ہوا نہیں یہ تو کچھ چمڑا ہے. کہتے ہیں وہ پتے کھا کے نا ہمارے منہ چھل گئے تھے، لیکن صبر تھا. یا اللہ، ہم آپ کے حکم پر قائم ہیں، ہم آپ کے دین پر قائم ہیں. چاہیں کفار کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے ہیں، مشرکین مکہ کی تھوڑی سی منت سماجت کر سکتے ہیں، کچھ لو دو کر سکتے ہیں، کچھ درمیانی راہ نکال سکتے ہیں. صبر نہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر کیا ہوا؟ وقت تھوڑا سا آگے گزرا، 2 3 4 سال گزرے، اور پھر عرب کے اندر یہی مسلمان غالب آ گئے، یہی مسلمان عرب میں غالب آ گئے. خیر یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے،
لیکن ایک مختصر سا میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی بھی پریشانی اور کسی بھی مصیبت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ صبر ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں میری مدد آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ ہم ہر طرح کی عیاشی کریں اور اتنی سی مشکل آنے پر وہ اسلام کو اور اپنوں کو اور ملک کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اور جہاں سے بھی ہمیں 2-4 پیسوں کی امید ہو ہم وہاں بھاگ کھڑے ہوں، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا دین و ایمان کیوں نہ داؤ پہ لگانا پڑے، تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ وَاسْتَعِینُوا، اللہ کی مدد حاصل کرو تو پہلی شرط ہے بالصبر، صبر کے ساتھ صبر کرو۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، بیماری آئی اور بہت بڑی بیماری آئی، اور ایسی بیماری آئی کہ گھر بار، اولاد اور رشتہ دار سب چھوڑ کر چلے گئے، ان کو جسم داغدار ہو گیا اور جسم میں کیڑے پڑ گئے، زخم بن گئے اور بڑی بری کیفیت۔ صرف ایک بیوی ساتھ رہی، باقی سب چھوڑ کے چلے گئے، لیکن صبر، غالباً 7 سال یہ بیماری رہی۔ اللہ پاک نے اس کے بعد شفا دی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ اللہ کی طرف سے سونے کی بارش ہوتی تھی ان پر، سونے کی بارش ہوتی تھی دنیا میں، باقی ان کا اللہ کے ہاں جو مقام اور انعام تھا اس کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ صبر، واستعینوا بالصبر، اللہ کی طرف سے مشکل آئی ہے تو اللہ ضرور دور فرمائیں گے، لیکن دور تب ہوگی جب اس مشکل میں آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے، اللہ کی حد سے باہر نہیں نکلیں گے، اللہ کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ واستعینوا، اور مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، اور دوسری چیز ہے والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ نماز ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی ہے، سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی ہے۔ صحابہ کرام کو نماز ملی نا، یقین جانے اتنے خوش ہوئے، وہ کہتے تھے ہمیں ہر چیز کی چابی مل گئی، کوئی مشکل آئی مصلی بچھایا، وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یقین یہ ہوتا تھا کہ ادھر ہماری نماز ختم ہوگی اور ادھر ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا، ادھر ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ نماز ایسی چیز ہے، ایسے اللہ سے جوڑتی ہے، ایسے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے نماز۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، ایک صبر کرو، ایک نماز کو لازم پکڑ لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں اور کسی کی بات نہیں کرتا، اور تو سب اپنی جگہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا، اذا حزبہ امر فصلی، جب مشکل پیش آئی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، والصلاۃ، اور نماز پڑھی تو مشکل دور۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز ہے بڑی مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اسی لیے ذرا کوئی تھوڑی سی اتنی سی مصروفیت آئے، سب سے پہلے جو چیز چھوٹتی ہے وہ نماز ہوتی، اتنی سی، مہمان آ گیا، لمبی کال آ گئی، کوئی اور چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی آ گئی، گھر کا کام کاج شروع ہو گیا، کسی آفس میں چلے گئے، کسی فنکشن میں چلے گئے، سب سے پہلے نماز چھوٹتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بڑی مشکل ہو جاتی ہے، خاص طور پر گرمیوں کا موسم ہو تو فجر بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور عشاء مشکل ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی مشکل ہے، ہاں الا علی الخاشعین، ہاں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے پھر مشکل نہیں ہے، ان کو نماز ایسی عادت پڑ جاتی ہے، پھر نماز نہیں چھوٹتی ان سے۔
الذین، یہ اللہ سے ڈرنے والے، الذین وہ لوگ ہیں، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، ان بے شک، ہم وہ، ملاقو جا ملنے والے ہیں، ملاقات سے ہے نا، ملاقات، ملاقو جا ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، الیہ اسی اللہ کی طرف، راجعون لوٹ کے جانے والے، وَأَنَّهُمْ الیہ راجعون اور بے شک وہ اسی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹ کر جانے والے ہیں، الذین یظنون، اب یہ تصور یہ آخرت کا تصور ہے، عقیدہ ہے، جتنا مستحکم ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کے سامنے حساب دینا ہے، اور اس کی باز پرس ہے۔ جب یہ چیز ذہن میں بیٹھتی ہے نا تو پھر اللہ کا ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ خوف انسان سے اللہ کے احکام کی فرما برداری کرواتا ہے۔ الذین یظنون جو یہ یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں، وانہم اور بے شک وہ، الیہ اسی اللہ کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اگلی آیت بہت آسان ہے، یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے پیچھے، بس صرف دہرانا ہی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو، نعمتی یا میری نعمتیں، التی جو، انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کی۔ یہ بالکل سیم اتنی آیت بالکل ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، وہی آیت ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، وانی اور بے شک میں نے، فضلت فضیلت دی، کم تمہیں، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، علی پر، العالمین تمام دنیا والے، تمام دنیا والے، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں تمام دنیا والوں پر فضیلت بخشی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی میری وہ نعمت، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ کیونکہ اس وقت جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے جہان پر فضیلت بخشی۔ بہت انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ان بنی اسرائیل کی طرف، بہت اللہ کے انعامات ہوئے ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئیں ان کے اوپر۔ دیکھیے یہ تین جو بڑی کتابیں ہیں نا قرآن کریم کے علاوہ، تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں کی تینوں بنی اسرائیل پہ اتری ہیں، یہ تینوں کی تینوں بنی اسرائیل پہ اتری ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، بنی اسرائیل کے نبی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، بنی اسرائیل کے نبی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، بنی اسرائیل کے نبی، ہاں بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ ہم تیسرے پارے میں پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان سے فرماتے ہیں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل اور اللہ نے مجھے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ وہ الگ بات ہے کہ بنی اسرائیل نے ان کو اللہ کا نبی نہیں تسلیم کیا، لیکن وہ آئے بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ تین بڑی کتابیں، پھر صحیفے آئے، انبیاء علیہم السلام آئے، تو یہ تھی اللہ پاک نے ان کو دنیا میں اپنے فضل اور اپنی رحمت کے لیے چنا۔
باقی قوموں کی نسبت ان کو برتری عطا فرمائی. بس یہاں تک، آج یہاں تک پڑھتے ہیں.